हेलो दोस्तों। मैं हूं कमर। आप देख रहे हैं मेरी हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आने वाली है। उम्मीद है आप इस स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो जनाब चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम वकार है। हमारा सारा ख़ानदान एक ही जगह पर साथ साथ मकान बनाकर रहता था। हमारे ख़ानदान की रहाइश एक छोटे से शहर में थी। हमारी चाची की सोच सारे ख़ानदान से ज़रा मुख्तलिफ थी। वो हमेशा सबसे दूर अलहदा रहने को तरजीह देती और हर वक्त इसी बारे सोचती रहती। फिर वो वक्त आ ही गया जब तालीम के सिलसिले में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिले की बारी आई। चचा की फैमिली ख़ानदान से अलहदा होकर दूर दराज एक बड़े शहर मुंतकिल हो गई थी। फासले बढ़ने लगे, मुलाकातें कम हो गईं। अब उन लोगों से ख़ानदान वालों की मुलाकात खुशी गमी के मौके पर होने लगी। चचा की बेटी की शादी थी। सारे ख़ानदान वालों को शिरकत की दावत थी। हम सब ख़ानदान वालों ने फ़ैसला किया कि हम सब बजाय अलहदा अलहदा जाएं, इकट्ठे ही चलते हैं। हमने 60 सीटों वाली बस बुक कर ली ताकि सब जिस बस से जाएं उसी से वापस आ जाएं। चूँकि 8-9 घंटे का सफ़र था, लिहाजा हमने शादी वाले दिन से एक रात पहले सफ़र शुरू कर दिया ताकि शादी वाले दिन सुबह पहुंच जाएं। कुछ बुज़ुर्ग और एक दो अफराद छोड़कर तकरीबन सारा ही ख़ानदान बस में सवार था। सारी रात सफ़र करते रहे। प्रोग्राम के मुताबिक सुबह हम सब शादी वाले घर पहुंच गए। सारा दिन शादी की रसूमात चलती रहीं। बारात दुल्हन को लेकर चली गई। अब रात होने वाली थी। हमारी बस भी घर से थोड़े फासले पर खाली जगह पर खड़ी थी। हमारे ख़ानदान वालों ने भी फ़ैसला किया कि आज रात ही वापस चलते हैं। रात को वैसे भी सोना ही था, तो क्यों ना सफ़र मुकम्मल कर लिया जाए और घर पहुंचा जाए। तमाम अफराद जो आए थे वो वापसी के लिए बस में सवार हो चुके थे। हमारी बस रवाना हो चुकी थी। रात के 8 बज रहे थे। हम मुसलसल सफ़र करते जा रहे थे। पिछली रात का जगराता, सारा दिन शादी का हंगामा, फिर रात को वापसी का सफ़र। आराम का मौका ही नहीं मिला, जिसकी वजह से ज़्यादा अफराद बस में सो चुके थे। कुछ नौजवान बस ड्राइवर के साथ गपशप में मसरूफ़ थे। अचानक सड़क के किनारे एक चाय का होटल आ गया। बस चाय वाले होटल के सामने रोक दी गई। तमाम अफराद बस से उतरे, फ्रेश हुए, कुछ चाय पीने लगे, कुछ ने कोल्ड ड्रिंक्स ली। थोड़ी देर बाद बस दोबारा अपना सफ़र शुरू कर चुकी थी। क्यों ना शॉर्टकट से चलें, ड्राइवर बोला। एक तो 2-2.5 घंटे का सफ़र कम हो जाएगा, दूसरे ट्रकों से जान छूट जाएगी। रात के सफ़र के दौरान ट्रक बहुत तंग करते हैं, जिनकी वजह से अक्सर स्पीड कम करनी पड़ती है। ठीक है, तकरीबन सभी राज़ी थे। वाकई थोड़ा आगे सफ़र करने के बाद एक छोटी सड़क दाएं तरफ हाईवे से अलग होकर अंदर सहरा में जा रही थी। ड्राइवर ने बस उसी छोटी सड़क पर मोड़ दी। ड्राइवर बस को बड़ी महारत से इसी छोटे रोड पर दौड़ाते हुए जा रहा था। सड़क की दोनों साइडों पर रेत ही रेत मौजूद थी। रेत के टीले चांद की मध्यम रोशनी में दूर तक नज़र आ रहे थे। ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। कोई भी गाड़ी ना आ रही थी ना जा रही थी सिवाय हमारी बस के। हम मुसलसल सफ़र करते जा रहे थे और 1 घंटा गुजर चुका था। चांद की चांदनी हर तरफ फैली हुई थी। अचानक हमारी बस चलते चलते हचकोले खाने लगी। आखिरकार रुक गई। इसकी हेडलाइट भी बंद हो चुकी थी और अंदर की तमाम लाइटें भी बुझ चुकी थीं। बस में सवार तमाम अफराद जाग चुके थे।
اکثر لوگوں نے اپنے موبائل کی لائٹس آن کر لی تھیں۔ کیا ہوا؟ میں نے بس ڈرائیور سے پوچھا۔ ڈرائیور کے بالکل ساتھ والی سیٹ پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی خاص نقص نہیں، مگر میں پھر بھی دیکھتا ہوں، ڈرائیور نے جواب دیا۔ پریشانی اس کے لہجے سے عیاں تھی جو میں اس کے لہجے سے محسوس کر چکا تھا۔ ڈرائیور بس سے نیچے اتر گیا اور بیٹری کی تاریں اور انجن وغیرہ چیک کرنے لگا۔ اسی دوران خاندان کے اکثر حضرات بس سے نیچے اتر چکے تھے اور سڑک کے کنارے ریت پر بیٹھ گئے۔ بس ڈرائیور مسلسل انجن اور باقی پرزوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، مگر بس سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ہمیں بس سے باہر ریت پر بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دور سے ایک گھنٹی کی آواز آنے لگی۔ یہ گھنٹی کی آواز ایسی تھی جیسے اونٹ کے گلے میں باندھی ہوئی گھنٹی کی آواز ہوتی ہے۔ ہم سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہمیں دور سے کوئی اونٹ سوار آتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اونٹ سوار تھوڑی دیر بعد ہمارے قریب آ گیا۔ وہ ایک نوجوان تھا، سر پر پگڑی باندھ رکھی تھی، ڈھیلا ڈھالا لباس سا پہنا ہوا تھا، پگڑی کا ایک پلو ہوا میں لہرا رہا تھا۔ وہ آدمی ہمارے نزدیک پہنچ کر اونچی آواز میں بولا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے جناب؟ ہاں سب خیریت ہے، بس چلتے چلتے گاڑی بند ہو گئی، کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتائیں، سامنے دور ہی ہمارا بسیرا ہے۔ وہ آدمی بولا، نہیں جناب، آپ کی بڑی مہربانی، اگر ضرورت ہوئی تو ضرور بتائیں گے۔ ڈرائیور نے جان چھڑانے والے انداز میں بات کی۔ وہ آدمی ہم سب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا اونٹ بھگاتا ہوا دور چلا گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور نے دوبارہ بس سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ بس سٹارٹ ہو گئی، تمام بتیاں اور ہیڈ لائٹ وغیرہ روشن ہو گئیں۔ تمام باہر بیٹھے افراد دوبارہ بس میں سوار ہو گئے اور بس چل پڑی۔ بس کا سفر دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ اچانک بس میں سے ہماری بڑی پھوپھو کی آواز آئی، افشاں بس میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اونچی آواز میں پوچھا۔ تمام لڑکیوں کے ساتھ افشاں بھی بس سے نیچے اتر گئی تھی۔ تمام لڑکیاں واپس بس میں آ گئی ہیں، مگر افشاں نہیں آئی۔ میں نے فوراً بس رکوا دی اور ڈرائیور کو بس واپس اسی جگہ لے جانے کا کہا۔ بس ابھی زیادہ دور نہیں گئی تھی، لہٰذا ڈرائیور بس ریورس کرتا ہوا تقریباً اسی جگہ پر لے آیا جہاں بس خراب ہوئی تھی۔ تمام مرد حضرات بس سے نیچے اتر چکے تھے اور افشاں کو تلاش کرنے لگے۔ افشاں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، نہایت ذہین اور ہر کلاس میں فرسٹ آنے والی لڑکی تھی، اور وہ تھی بھی بہت حسین۔ ہمارے سارے خاندان میں اس سے زیادہ کوئی اور لڑکی خوبصورت نہیں تھی۔ تمام مرد حضرات دو دو کی ٹولیوں میں چاروں طرف آ جا رہے تھے، مگر ناکام واپس آ رہے تھے۔ اچانک ہمیں دور سے 4 اونٹ سوار آتے نظر آئے۔ وہ ہمارے قریب آ کر رک گئے۔ کیا ہوا جناب، خیریت ہے؟ ایک اونٹ سوار بولا۔ وہ ایک بزرگ آدمی تھا اور چہرے سے معزز معلوم ہوتا تھا۔ ہمارے پریشان چہرے دیکھ کر وہ معزز بزرگ اپنے اونٹ سے نیچے اتر آیا۔ باقی 3 افراد بھی اپنے اپنے اونٹوں سے نیچے آ گئے۔ وہ بزرگ آدمی چلتا ہوا ہمارے قریب آ گیا اور پریشانی کا سبب پوچھنے لگا۔ ہم نے سارا ماجرا سنایا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد وہ بزرگ بولا، کیا کوئی اکیلا اونٹ سوار ہم سے پہلے آپ کے پاس آیا تھا؟ ہاں آیا تھا، میں نے جواب دیا۔ جناب، آپ میں سے 2 افراد ہمارے ساتھ چلیں اور جلدی چلیں، کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے، وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جناب، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں اور میرے ایک اور کزن جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں بزرگ کے پیچھے ان پر بیٹھ گیا اور میرا کزن دوسرے آدمی کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا۔ ہمارے 4 اونٹوں کا قافلہ ریگستان کے اندر سرپٹ دوڑنے لگا۔ چاند پورے جوبن پہ تھا، جس کی چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔
وہ چاروں اونٹ سوار بڑی مہارت سے اپنے اپنے اونٹ دوڑاتے ہوئے ریگستان کے اندر جا رہے تھے۔ اچانک ہمیں دور سے وہی اکیلا اونٹ سوار جاتا ہوا نظر آیا۔ انتہائی تیز رفتاری سے ہمارے اونٹ ریت پر دوڑتے ہوئے اس اونٹ سوار کے قریب پہنچ گئے۔ بزرگ آدمی کا اونٹ سب سے آگے تھا، میں بھی اس اونٹ پر سوار تھا۔ ہم نے دیکھا پہلے وہ اونٹ سوار اکیلا تھا، مگر اب اس کے ساتھ کوئی اور بھی اونٹ پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا، جس کا سر اور منہ کسی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، شاید اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے۔ اونٹوں کے رکتے ہی ہم نے پہچان لیا یہ وہی اونٹ سوار تھا جو ہماری بس خراب ہونے کے دوران ہمارے پاس سے گزرا تھا۔ بزرگ آدمی زور سے اپنی گرجدار آواز میں بولے، اے بدبخت مخلوق، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دے، ان کے وارث ہمارے ساتھ ہیں۔ بزرگ کی یہ بات سن کر وہ اونٹ سوار بڑے خوفناک انداز میں ہنسنے لگا۔ اس کا چہرہ بدل چکا تھا، لمبے دانت، بڑے بڑے کان، موٹے ہونٹ اور سر پر درمیان میں مڑا ہوا سینگ۔ اف میرے خدا، یہ تو جن ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بزرگ آدمی نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور ساتھ ساتھ اپنے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے اس مخلوق کے اونٹ کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے، جیسے اس کے گرد حصار باندھ رہے ہوں۔ اس بلا کا اونٹ ریت پر بیٹھ چکا تھا۔ اس بزرگ آدمی کو آیت الکرسی پڑھتے دیکھ کر ہم سب نے بھی مل کر زور زور سے آیت الکرسی اور قرآنی صورتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ بلا کا اونٹ اپنے دونوں سواروں کو ریت پر گرا کر ایک طرف بھاگ گیا تھا۔ میں نے دوڑ کر افشاں کو اس جن نما انسان سے دور کیا جو بڑی ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے اور اس کو دلاسا دیا۔ ہمیں دیکھ کر وہ رونے لگی اور ڈر کے مارے میرے پیچھے چھپ گئی۔ اچانک بزرگ آدمی نے زور سے پھونک ماری اور وہ جن نما انسان کو آگ لگ گئی اور وہ بری طرح اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جن جل کر خاک ہو گیا۔ ہم نے افشاں کے مل جانے اور جان بچ جانے پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ پھر میں اور افشاں ایک اونٹ پر بیٹھ گئے، 2 اونٹ ہمارے آگے اور ایک اونٹ ہمارے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اپنی بس کے قریب پہنچ گئے۔ ہم تینوں کو دیکھ کر ہمارے سارے خاندان والے بہت خوش ہوئے۔ ہم سب نے مل کر اس نیک بزرگ اور اس کے باقی تینوں ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا اور بس میں سوار ہو گئے۔ ہماری بس چل پڑی۔ صبح کے وقت ہم اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ تو جناب یہ تھی آج کی سٹوری۔ میری خاص کر خواتین سے گزارش ہے کہ کسی انجان راستے میں اگر کار یا بس رکے تو کوشش کریں سواری سے نہ اترا کریں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔